السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جس طرح بے لاگ عدل و انصاف فرمانا ہے، اس کی بابت وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کی بابت بھی لوگوں نے غلط تصور اپنا رکھا ہے کہ وہ ہر ایک کو ہی بخش دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح، گناہ گاروں کی طرف کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیے۔ تو جن کا گمان یہ ہے کہ ہم برائیوں کا ارتکاب کرنے والے اور ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے، ان دونوں کو برابر کر دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا مرنا اور ان کا جینا برابر ہو جائے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بے لاگ انصاف فرمانا ہے، اور بے لاگ انصاف فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی پوری جزا دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ ہی کر کے دے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی برائیوں کی سزا دے گا۔ یہ ہے بے لاگ انصاف۔ اب دونوں کو برابر کر دینا، یہ تو بے لاگ انصاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اس پہلو کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ رحمت الہی کی امید رکھنا یہ یقیناً ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن امید رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ امید آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ یوں ہی امیدیں تو انسان نہیں رکھتا، بغیر کسی سبب کے امیدیں وابستہ کر لینا اور بغیر کسی چیز کے اختیار کی یہ امیدیں وابستہ کر لینا، اس کو تو لوگ حماقت سمجھتے ہیں۔ اب ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک شخص سائنسداں بننا چاہتا ہے، ایک شخص انجینئر بننا چاہتا ہے۔ اب گھر بیٹھے وہ یہ امید لگا لے کہ میں انجینئر بن جاؤں گا، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں سائنسداں بن جاؤں گا، تو کیا محض امیدیں وابستہ کرنے سے کوئی شخص انجینئر بن سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی سائنسداں بن سکتا ہے، کوئی کامیاب تاجر بن سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے امیدوں کے مطابق، خواہش کے مطابق، آرزو کے مطابق اس کو جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، وہ طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے گا جس سے وہ اس مقام تک پہنچ سکے جس مقام تک پہنچنے کی وہ خواہش رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے۔ اب ڈاکٹر بننے والا، اس کو ڈاکٹری کتابیں پڑھنی پڑیں گی، میڈیکل کالج میں داخل لے کر باقاعدہ اساتذہ سے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح انجینئرنگ کا کورس کرے گا تو انجینئر بنے گا، سائنسداں بننے کی آرزو رکھنے والا سائنس پڑھے گا، اور یہ اس انداز کی محنت اور جد و جہد کرنے کے بعد اب وہ اگر امید وابستہ کرے گا کہ میں ایک کامیاب سائنسداں بن جاؤں، ایک کامیاب انجینئر بن جاؤں، ایک کامیاب ڈاکٹر بن جاؤں، ایک کامیاب وکیل بن جاؤں، ایک کامیاب تاجر بن جاؤں، تو اب اس کی یہ امیدیں وابستہ کرنا بالکل برحق ہے، اور لوگ بھی اس کو کہیں گے کہ ہاں واقعی میں یہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، تو امید ہے کہ یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ آرزو پوری فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ محض گھر میں بیٹھا ہوا ہی آرزو کرتا رہے گا تو لوگ اس کو بیوقوف قرار دیں گے، یہ تو بیوقوف آدمی ہے، اس طرح گھر بیٹھے کس طرح یہ ڈاکٹر یا وکیل یا انجینئر یا سائنسداں بن جائے گا؟ تو اسی طریقے سے اگر عمل کیے بغیر ہی یا برے عمل کر کے، ایسے عمل کر کے جو اللہ سے
انسان کو دور کر دے، اللہ کو ناراض کر دے، تو یا تو بغیر عمل کے اللہ سے امیدیں وابستہ کر لے اس کی رحمت کی، یا ایسے عمل کر کے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں پھر رحمت کی امید وابستہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، غلط ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب دنیاوی معاملات میں بیوقوف قرار دیتے ہیں تو یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی بابت غلط تصور، اس کو کون عقل مندی قرار دے گا؟ اس لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یقیناً ایک ایماندار آدمی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے بھی تو طریقے اللہ نے بتلائے ہیں، تو جب تک ان طریقوں کو اختیار نہیں کیا جائے گا اللہ کی رحمت کی امید کس طرح کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے وہ اللہ کی رحمت کا صحیح معنوں میں مستحق قرار پا جائے اور اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا اس کو قیامت میں فائدہ حاصل ہو۔ اب قرآن مجید میں رحمت کے امیدوار کن لوگوں کو اللہ نے قرار دیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس پہلو کو بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ عمل کرنے والے اس بات کی امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے جب کہ ان کو فتنوں میں، آزمائشوں میں ڈالا گیا، یعنی جس جگہ وہ رہتے تھے کفار کے علاقے میں، کہ کفار کے ظلم و ستم کے بعد وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر ہجرت کے بعد یہ نہیں جا کر بے عمل ہو گئے، بد عمل ہو گئے، دین اسلام سے غافل ہو گئے، نہیں، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یعنی جہاد کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین حق پر عمل کرنے کے راستے میں ان کو جو تکلیفیں آئیں اس پر وہ ثابت قدم رہے اور صبر و ثبات سے ان کو اس راہ پر گامزن رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم، یعنی ان عملوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اہل ایمان کی اور اہل تقوی کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے جب ان سے کسی برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہوگا اور وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
اور یہ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اگر ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور توبہ استغفار کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد 114۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چل رہی ہے اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے مطلب پر۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں۔ غفار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ میں بہت بخشنے والا ہوں، لیکن کن کو؟ لمن تابا، جو سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، وآمنا اور ایمان لے آتے ہیں، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتے ہیں، ثم اہتدیٰ پھر اس پر وہ چلتے رہتے ہیں، گامزن رہتے ہیں۔ یہاں ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس ہدایت کے راستے کو وہ ترک نہیں کرتے، اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے گویا یہ توبہ، اللہ پر ایمان، عمل صالح اور اس نیک ایمان اور عمل صالح کے راستے پر مستقل طور پر گامزن رہنا، چلتے رہنا، یہ اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ اور قرآن مجید کی دوسری سورت والعصر میں بھی اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ ہاں، اس خسارے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، عمل صالح اختیار کریں گے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید کریں گے، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت اور تاکید کریں گے۔ یعنی یہ نیک اعمال یہ انسان کو خسارت سے بچانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان ان اوصاف سے محروم ہوگا، ایمان سے بھی محروم، عمل صالح سے بھی محروم، تواصی بالحق تواصی بالصبر سے بھی محروم، تو اس کے مقدر میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، تباہی ہے تباہی ہے، اللہ کا عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوئیں گے، خسارے سے بچنے والے صرف وہی لوگ ہوئیں گے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوئیں گے اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر گامزن ہوئیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں عمل صالح اور ایمان کا نتیجہ یہ بتلایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور عمل صالح اختیار کریں گے، کہ وہ ان کو زمین میں خلافت کا حق ادا فرمائے گا اور ان کے اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اس کو قائم فرما دے گا، جاگزیں کر دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد ان کے ہاں امن اور سکون پیدا فرما دے گا۔ تو یہاں پر بھی ایمان اور عمل صالح ہی کو ان چیزوں کا نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ تو اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے کے بغیر محض رحمت الہی کی امید رکھنا یہ خام خیالی ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا فَأَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
اس کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی ملاقات کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا عمل صالح کے ساتھ، اس کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو اور اس کو اپنی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار دے دے۔ یہ ہے اللہ کی ملاقات کا مطلب۔ تو جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق بھی بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح بھی اختیار کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اور فرمایا دوسرے مقام پر فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور دنیا میں اپنے نفس کو خواہش نفس کی پیروی کرنے سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو بار بار واضح کر رہا ہے، اجاگر کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ آواز پہنچائے گا، یہ ندا کروائے گا کہ ان سے کہو کہ یہ جنت ہے تمہارے لیے جس کے تم وارث بنائے جا رہے ہو۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، ان عملوں کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے وہ عمل ایمان اور عمل صالح ہے، تو اس ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنائے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں شرک و بدعات سے، اللہ کی نافرمانی سے، فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کہ تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اور عمل سے مراد کیا ہے؟ وہی ایمان اور عمل صالح۔ تو اس ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اپنی رضامندی سے ان کو شاد کام فرمائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو برے عمل کر کے جائے گا ان کی بابت اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کہ فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی شرک و بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں یا اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو بڑے عاجز بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کبھی برا عمل کرتے ہی نہیں تھے، یعنی جھوٹ بولیں گے اس وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے۔ آج تمہارے یہ محض کہہ دینے سے کہ ہم تو برا کام نہیں کرتے تھے تو کیا تم چھوٹ جاؤ گے تمہارے جھوٹ کہنے سے؟
اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ تم دنیا میں برائیاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ قرآن مجید کے ان تمام آیات سے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت اختیار کی، کتنی بھی آزمائشیں آئیں، کتنی بھی تکلیفیں آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، دنیا کے مفادات پر زد پڑی، لیکن اللہ کی راہ سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، اس پر ثابت قدمی سے وہ قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں خوف و حزن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، تمہارے نفس چاہیں گے، تمہارا دل چاہے گا، اور جس چیز کا بھی تم مطالبہ کرو گے وہ تمہیں فوراً مہیا کر دی جائے گی۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی رحمت کی امید یقیناً رکھنی چاہیے، لیکن اس امید کے لیے کچھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک وہ محنت نہیں ہوگی، وہ جد و جہد نہیں ہوگی، ایسے اعمال نہیں ہوئیں گے جن سے اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے اور جنت میں داخلہ ممکن ہو سکتا ہے، تو اس وقت تک محض آرزو کر لینے سے اللہ کی نہ رحمت مل سکتی ہے، نہ اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے، متقین کے لیے جو جنت تیار کی ہے وہ اس کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کی جہاں امید رکھنی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے طریقے اور ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں جن سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ہم واقعی مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔